الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفرقان کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کے خاص بندے کون ہوتے ہیں اور کیا صفات ایسی ہیں کہ جن کو اختیار کر کے آدمی اللہ کا خاص بندہ بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی ان اخیر کی آیتوں میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے، شائستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی نظروں میں کسی بھی انسان کے دیندار ہونے کا جو معیار ہے، اگر ہمیں کسی کے بارے میں یہ دیکھنا ہو کہ وہ دیندار ہے یا دیندار نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگوں کی جس چیز کی طرف نگاہ جاتی ہے وہ عبادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رحمان کے خاص بندوں میں عبادت کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ یہ جو چیز ہے وہ نوٹ کرنے والی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عاجزی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی نظر میں خصوصیت حاصل کرنے کی سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہے وہ ہے عاجزی، اور عاجزی کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ انسان کے دل میں عاجزی ہوتی ہے تو اس عاجزی کا اثر اس کی زبان سے نکلنے والے جملوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے دیکھنے کے انداز میں ظاہر ہوتا ہے، اس کے چلنے پھرنے کے انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے ہر معاملے کے اندر اگر دل میں عاجزی ہوگی تو وہ چیز ظاہر ہوگی۔ عاجزی کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، بلکہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں کسی قابل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرمایا، یہ دولت، یہ علم، یہ نیکیوں کی توفیق، جتنی بھی اچھی باتیں ہیں میں ان کا اپنی ذات کے اعتبار سے مستحق نہیں تھا، صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے مجھے نعمتیں ملی ہوئی۔ یہ ہے عاجزی۔ جب دل کے اندر یہ عاجزی کے جذبات ہوتے ہیں تو انسان کے بولنے کا، دیکھنے کا، چلنے کا انداز بالکل جدا ہوتا ہے۔ اور یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ الٹا معاملہ ہے کہ جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اسے بلند فرمائیں گے، اور جو زمین میں تکبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پست فرمائیں گے، اسے ذلیل و خوار فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس مضمون کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم چاول بنائیں گے تو چاول جب کچے ہوتے ہیں پکتے وقت میں وہ اچھلتے ہیں، جوش پیدا ہوتا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ابھی وہ کچے ہیں۔ اور جب پھر وہ بننے کے بعد ان کا دم نکالا جاتا ہے تو اس وقت میں وہ سکون میں ہوتے ہیں، اور جب پھر وہ بن کر کے تیار ہوتے ہیں تو ان میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب کچے تھے تو اچھلتے تھے اور آواز آتی تھی، جب پکے ہو گئے، خوشبودار ہو گئے تو سکون پیدا ہو گیا۔ تو اسی طرح وہ لوگ کہ جو اچھلتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں، وہ کچے ہیں، اور جو پک جاتا ہے، جس میں واقعی کچھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تواضع کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ جس درخت کے اوپر پھل ہوتا ہے اس درخت کی شاخیں جھک جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس 2 منٹ میں ہم اپنی بات مکمل کریں گے انشاءاللہ وعدے کے مطابق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تو آپ اپنا ہاتھ چھٹاتے نہیں تھے جب تک وہ نہ چھوڑ، آپ اس کی طرف چہرہ متوجہ رکھتے، جب تک وہ چہرہ نہ پھیر لیتا آپ نہیں پھیرتے۔ آپ اس طرح بیٹھتے کہ جس طرح کوئی غلام بیٹھتا ہے، آپ اس طرح کھاتے جس طرح کوئی غلام کھانا کھاتا ہے۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر آپ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام نے دھوپ کی وجہ سے آپ کے اوپر چادر تان دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ یہ امتیازی شان والا جو معاملہ ہے آپ نے منع فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے کچھ گھروں کا دودھ نکالا کرتے تھے جانوروں کا، ایسے ہی نیکی کے طور پر۔ جب خلیفہ بن گئے تو ایک بچی نے کہا کہ اب تو وہ خلیفہ بن گئے، اب وہ کہاں کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا
کہ میری نئی ذمہ داری پرانی کسی نیکی میں رکاوٹ نہیں بنے گی، اور آپ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ تو بس خلاصہ یہی ہے کہ اس آیت سے سب سے پہلی صفت اگر اللہ کا خاص بننا ہے تو ہمیں اپنے دل سے اپنی بڑائی نکالنی پڑے گی، اور یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری تو کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، ایک گندے پانی کی پیدائش ہے ہم، شروعات وہ ہے، اور آخر میں کیڑوں کی غذا ہے، اور بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی گندگیاں ہمارے اندر رکھ رکھی ہیں، اور بس اس کے اوپر اللہ نے ایک چادر ڈال رکھی ہے، اور ہمارے گناہوں پر بھی اللہ نے ستاری کی چادر ڈال رکھی ہے۔ تو نہ بیوی کے سامنے، نہ بچوں کے سامنے، نہ اہل محلہ کے سامنے، کسی کے بھی سامنے انسان بڑائی اختیار نہ کرے، بلکہ دل میں اپنے اندر عاجزی کے جذبات رکھے کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں، اور جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے بغیر کسی استحقاق کے محض میرے پروردگار کا، رب کریم کا فضل اور احسان ہے، اس کا شکر ادا کرتا رہے، اور عاجزی اختیار کرنے کی دعا بھی کرتا رہے، اور جہاں تک ہو سکے دل کے اندر اپنے عاجزی کے جذبات پیدا کرے اور عاجزی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں برکت فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔